الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمدی مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء تسلسل کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 102 تک بیان کیا جا چکا. اور آج آیت نمبر 103 سے آغاز کیا جا رہا ہے. گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالی نے حالت سفر میں اور حالت جنگ میں نماز پڑھنے کا حکم اور نماز کا طریقہ کار کہ کس انداز سے نماز ادا کرنی ہے اسے اللہ تعالی نے بیان فرمایا. کہ جب حالت جنگ ہو، میدان جہاد میں مسلمان دشمن سے جب جنگ کی حالت میں ہوں تو اس حالت میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی اور اس کے کیا احکام ہوں گے، انہیں تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کیا جا چکا. حالت سفر میں نماز کا کیا حکم ہوگا اسے بھی انشاءاللہ الحمدللہ بیان کر دیا گیا.
اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ پس جب تم نماز ادا کر دو، نماز پڑھ چکو، تو نماز پڑھنے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، قیاماً، کھڑے ہوئی حالت میں، یعنی کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو، وقعوداً، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، وعلی جنوبکم، یا تم کسی بھی پہلو لیٹ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہو۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، مرد عورت پر، عاقل بالغ پر فرض کی ہے، اور یہ اسلام کے اولین فرائض میں سے ایک بڑا فرض ہے۔ انسان قیام میں ہو، سفر میں ہو، بیماری میں ہو، نماز انسان پر فرض ہے۔ اس کی ادائیگی کی جو حالتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت اور اس کی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رد و بدل فرمایا ہے، تبدیلی فرمائی ہے، کہ جب انسان مقیم ہو، یعنی مسافر نہیں ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، اور حالت امن میں ہے، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے اس پر کہ جو ایمرجنسی والا معاملہ ہو، تو فرمایا کہ جو نماز کا طریقہ کار ہے اس کو پورا، اس کے فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے مکمل نماز پڑھو۔ اور جب بندہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے حکم تبدیل ہو گیا کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھ لے، لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر حکم شریعت کا یہ ہے کہ پھر اشارے سے نماز پڑھے۔ لیکن نماز جب تک انسان کی عقل اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب تک انسان کی باقی ہے، اس پر یہ نماز کا حکم قائم رہے گا، چاہے اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ دے، سارا جسم مفلوج ہو جائے، لیکن اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اس کی سوچ کام کر رہی ہے، وہ اپنی اچھی اور بری حالت کی خبر رکھتا ہے، اس پر نماز فرض ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ شریعت میں کہ اگر انسان کا جسم سارا مفلوج بھی ہو جائے تو پھر بھی اشارے سے نماز پڑھنا اس پر کیا ہے، حکم ہے۔ اس لیے کہ اشارہ وہ ذہن اس کا کام کر رہا ہوگا تو ہی وہ اشارے کر سکے گا، تو ہی اشارہ کرے گا نا، تو فرمایا اشارے سے نماز پڑھو۔ تو انسان کی طاقت اور اس کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے شریعت مطہرہ میں اس کے لیے فیصلہ کیا گیا، مسافر ہوئے تو اس کے لیے جو آسانی ممکن تھی وہ کی گئی۔ تو نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اور ذکر اللہ رب العزت کا یہ انسان پر فرض تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کا بحیثیت مسلمان، انسان کے دل کا اطمینان اور چین اللہ رب العزت کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالی کے ذکر میں
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کا قرار رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے صاف کرنے اور اس کی صفائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور آلہ ہوتا ہے جس سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ انسان کے دل کی صفائی کا جو آلہ ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، وہ رب ذوالجلال کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کر مکمل کر چکو، تو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، کھڑے ہوئی حالت میں، وقعوداً، بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اپنے کسی بھی پہلو پر، سیدھے پہلو پر لیٹے ہوئے ہو، الٹے پہلو پر لیٹے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب اس میں مفسرین نے مختلف آراء قائم فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کیا جائے۔ انسان بیٹھا ہے تو اپنے اوپر، اپنے جسم میں، اپنے ارد گرد اور اس ساری کائنات پر غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کیسی بنائی، میری ٹانگیں کیسی بنائی، میرے اعضاء کیسے بنائے، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے کیا کیا نعمتیں نکالی، آسمان سے کیا کیا نعمتیں اتاری، اور ان ساری نعمتوں کو اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا جائے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اس کی نعمتوں پر غور کرنا، اس کی انعامات پر غور و فکر کرنا، اس کی اس پوری کائنات جو اس نے بنائی ہے انسانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے جو کچھ نکالا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمینوں کے اندر سے نکالا ہے سب کچھ اللہ نے انسانوں کے لیے نکالا ہے۔ اناج نکالے ہیں، پھل نکالے ہیں، درخت نکالے ہیں، پانی نکالا ہے، اس میں سے معدنیات نکالی ہے، مختلف چیزیں نکالی ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اور نفع کے لیے نکالی ہے۔ اور ان ساری نعمتوں کو اللہ نے یاد کروا کر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، عبادت کرو، اس لیے کہ جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور یہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کی نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر ساری ہر نعمت پر انسان کا غور و فکر کرنا اور پھر اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے انسان کا ذکر باللسان ہے، یعنی زبان کے ذریعے اللہ رب العزت کا ذکر، جو کہ اولیاء کاملین، بزرگان دین، جتنے بزرگوں کی آپ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، یعنی ان کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ یہ زبان سے اللہ 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 کہتے رہنا، یہ ذکر باللسان ہوتا ہے۔ اور جب انسان اس کا معمول بناتا ہے اور جب اس کا ورد انسان اپنی زبان پر رکھتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ذکر سے اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، جس کو ذکر فی القلب کہا جاتا ہے، یعنی اس کی زبان بند ہے، یعنی زبان سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن دل اس کا اللہ 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 کہتا رہتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہو جاتا ہے، کسی کا دل جاری ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ہر وقت اللہ رب العزت کا اسم اور اس کی ذات ہی چلتی رہتی ہے، کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہوگا لیکن دل میں ذکر اللہ رب العزت کا چل رہا ہوگا۔
وہ کام کچھ اور کر رہا ہوگا، دل اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف مائل ہوگا۔ وہ کسی اور کام میں مشغول ہوگا لیکن دل میں اس کے ذکر اللہ رب العزت کا، تو اس کو کہتے ہیں ذکر کی حالت میں دل کا جاری ہو جانا، قلب کا جاری ہو جانا۔ اور یہ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ذکر بالاعضاء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی ابھی تو صرف انسان کا دل ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے ذکر سے ایسا اس کو نور ملتا ہے کہ اس کے جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا ہر عضو اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اللہ کا ذکر الگ کر رہی ہے، زبان الگ ذکر کر رہا ہے، دل الگ ذکر کر رہا ہے، دماغ الگ ذکر کر رہا ہے، ہاتھ اللہ کا الگ ذکر کر رہے ہیں، اس کے پاؤں اللہ کا ذکر الگ کر رہے ہیں، اس کا سینہ الگ ذکر کر رہا ہے، جسم کا ہر عضو اللہ رب العزت کی یاد میں اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس مقام کو فنا فی اللہ کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالی کی ذات میں فنا ہو گیا ہے۔ یہ ذکر کے مختلف منازل ہیں کہ جب انسان اس کو عبور کرتا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی ذات میں گم ہوتا جاتا ہے۔ اور بہت سے اولیاء اور بزرگان دین کے یہ احوال اور حالات اور یہ واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ بہت سے لوگوں نے، بہت سے بزرگوں کے مشاہدات کیے کہ بعض اوقات کبھی کسی بزرگ کہ جو تخلیے کا حالت ہوتی ہے، یعنی بعض ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ جو تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے لوگوں سے، اور کوئی انسان جب بغیر اطلاع کے ان کی تنہائی میں کسی کی جگہ پہنچ گئے تو کئی بزرگوں کے یہ حال دیکھے کہ ان کے جسم کے ہر عضو اس کے جسم سے الگ ہو کر کٹے پڑے ہیں، ہاتھ ان کے جسم سے کٹا پڑا ہے، پیر ان کے جسموں سے کٹے پڑے ہیں، دھڑ ان کا الگ ہے، سر ان کا الگ ہے، گویا دیکھنے والا کہتا ہے ان کو کیا کیا، کسی نے قتل کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب غور کر کے آنکھ کان لگایا گیا تو ہر عضو سے اللہ رب العزت کے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ذکر فی الاعضاء، ہر عضو اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اور کئی بزرگوں کے احوال اس طرح کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو رب ذوالجلال نے انسان کے قلب کی جلا کا سامان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور فرمایا کہ جب تم مامون ہو جاؤ، یعنی حالت امن میں آ جاؤ، امن کی حالت میں آ جاؤ کہ اب سفر میں بھی نہیں ہو اور جنگ کی حالت میں بھی نہیں ہو، اضطراری کیفیت میں بھی نہیں ہو، اب تم مقیم ہو چکے ہو، اپنے گھر میں ہو، حالت امن میں ہو، تو پھر فاقیم الصلاۃ، تو معمول کے مطابق نماز پڑھو، جو تم پر فرض کیا گیا ہے، طریقہ کار جتنی تم پر فرض کی گئی ہے اتنی نماز پڑھو۔ اب نہ قصر کرنی ہے اور نہ ہی تمہیں وہ کیفیت جو حالت جنگ میں اپنانی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب تم حالت امن میں آ جاؤ تو پھر پوری نماز ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ رب جلال نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر نماز کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ نماز کو، ہر نماز کو اس کے وقت میں فرض کیا ہے۔ فجر کی نماز، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو مسلمان پر فجر کی نماز فرض ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز کا جب وقت شروع ہوگا تو اس پر وقت شروع ہوتے ہی نماز فرض ہو جائے گی۔ عصر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس پر عصر کی نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے ان نمازوں کے اوقات جب شروع ہوں گے تو ان پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اب آج جمعۃ المبارک ہے، ابھی عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، ظہر کی نماز، جمعے کی نماز کا وقت چل رہا ہے، تو ابھی عصر کی نماز ہم پر فرض نہیں۔
عصر کی نماز ہم پر فرض نہیں جب تک اس کا وقت شروع نہیں ہوگا، تو اس لیے ہر نماز اس کے وقت میں فرض ہے، اور اس فرض کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی سوچے کہ جناب آج عصر اور مغرب کی نماز میں ابھی ہی پڑھ لوں، تو ایسی ادائیگی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب اس کا وقت ہوگا تو وہ اس وقت میں فرض کی جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے جتنی عبادات ہیں وہ ساری اپنے اپنے وقتوں پر فرض کی ہیں۔ حج مسلمان پر فرض ہے، تو جو حج کا وقت ہے اس وقت میں اس کو ادا کرنا یہ اس کے لیے لازمی ہے۔ وہ کسی اور مہینے میں حج نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ اللہ تعالی نے واجب فرض کی ہے، تو جب اس کے مدت پوری ہوگی تو اس پر وہ زکوٰۃ کا فرض لازم ہوگا، اس سے پہلے اس پر فرض نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری روزوں کا فرض ہونا تو وہ روزوں کے مہینے میں ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ جناب رمضان گرمی میں اگر آ رہا ہے تو ہم اس سال سردیوں میں رمضان کروا لیتے ہیں، ہاں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو مہینہ جس وقت آئے گا اس کا آغاز ہوگا تو وہ عبادت کا اس وقت فرض ہونا قرار پائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر نماز ہم نے وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ فجر کا جو وقت ہے جب اس کا آغاز ہو جائے گا نماز فرض ہو گئی، اور جب تک وقت رہے گا اس وقت کے اندر وہ نماز فجر ادا کی جا سکتی ہے۔ جب وہ وقت گزر گیا اور وہ نماز نہیں پڑھی تو وہ قضا ہو گئی۔ اب وہ وقت گزر گیا، تو اس لیے جو نمازوں کے وقت کے اعتبار سے کہ 5 نمازیں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں۔ فجر کی نماز جو فقہ حنفی میں، اس لیے کہ ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، ان کی بتائے ہوئے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ حنفی میں جو فجر کی نماز کا وقت جو شروع کر لکھا ہے تو فرمایا کہ وہ صبح صادق سے، صبح صادق، جب صبح صادق ہو جائے، طلوع صادق ہو جائے، فجر کی نماز کا آغاز، وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اب کیلنڈر چھپ چکے ہیں، 1-1 منٹ کا حساب ہے، لیکن جس زمانے میں کیلنڈر نہیں تھے تو اس وقت جو نمازوں کے اوقات کا جو اندازہ تھا وہ سورج کے طلوع اور غروب سے ہی جو ہے وہ اس کا اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اب وقت فجر کا شروع ہو گیا اور اب ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا اور اب ختم ہو گیا۔ تو صبح صادق آج بھی، اب شہروں میں تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جو صحرائی علاقے ہیں، میدانی علاقے ہیں، اس میں اگر کوئی شخص صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت جب انسان کسی کھلی جگہ پر دیکھے اور جہاں سے سورج اگتا ہے یعنی سورج نکلتا ہے، جب اس مقام پر نظر دوڑائے گا تو اس کو اس وقت جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں اس کو سفید رنگ کے ڈورے نظر آئیں گے، سفید رنگ کے، یعنی تھوڑی تھوڑی روشنی سی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب اوپر آسمان پر دیکھے گا تو ایک دم سیاہی اندھیرا ہوگا۔ آسمان پر جب اوپر دیکھے گا تو کیا نظر آئے گا؟ سیاہی، کالا آسمان نظر آئے گا۔ لیکن جب جہاں سورج نکلنے کی جگہ ہوتی ہے جب وہاں نظر کرے گا تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ سفیدی نظر آئے گی۔ اس کو سفید ڈورے کہا جاتا ہے۔ اور یہ ڈورا، یہ سفیدی جب ظاہر ہو جائے، نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ وقت صبح صادق ہو گیا۔ اب سحری کا وقت ختم، یعنی جو روزہ رکھنے کی سحری کا ٹائم ہے وہ وقت ختم اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اس حدیث کو وقت کو بیان فرمایا کہ فجر کا وقت یعنی سحری کا جو آخری وقت ہے وہ اس وقت ہے جب آسمان پر سفید ڈورے کیا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، سفید ڈورے دکھنے لگے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ ساری رات بیٹھے رہے کہ آسمان پر سفید ڈورے دیکھوں گا، کیا کروں گا، سفید۔ اب ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ڈورے نظر کہاں آئیں گے، وہ آسمان پر دیکھتے رہے۔ صبح جو فجر کی نماز میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ آسمان پر سفید ڈورے نظر آئیں گے، میں ساری رات بیٹھا رہا لیکن مجھے ڈورے نظر نہیں آئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، یعنی وہ صحابی یہ سمجھے کہ آسمان پر اوپر دیکھوں گا تو سفید سفید ڈورے، وہ دھاریاں ڈورے مجھے دکھنا شروع ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جو میدانی علاقوں میں رہنے والے ہیں وہ خوب اس سے واقف ہیں کہ وہ سفید روشنی جو نظر آتی ہے ان کو سفید ڈورے کہا گیا ہے۔ اور جب وہ دکھنا شروع ہو جائیں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت طلوع آفتاب یعنی جب سورج پورا روشنی ظاہر ہو جائے اس وقت تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، اور جب طلوع آفتاب ہو جائے تو پھر نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر وقت ختم۔ اب اس کے بعد اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ قضا نماز پڑھے گا، اس کی اب ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے فقہا نے فرمایا کہ جب سورج آسمان کے جب درمیان آتا ہے تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ آسمان کے درمیان جب سورج آتا ہے تو وہاں آ کر کچھ دیر آسمان پر سورج استوا فرماتا ہے، یعنی ٹھہرتا ہے، اور فقہ حنفی میں اس کا وقت 20 منٹ ہے تقریباً، اور دیگر فقہا نے 10 منٹ بھی لکھا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے 20 منٹ کا وہ وقت رکھا ہے کہ اتنی دیر جو ہے وہ سورج آسمان پر ٹھہرتا ہے، اور اسی وقت کو نصف النہار کہا جاتا ہے، جس کو زوال کا وقت بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زوال کا وقت۔ اور اس زوال کے وقت میں 20 منٹ کے وقت میں کوئی بھی نماز عبادت جائز نہیں ہے، کوئی بھی سجدہ انسان چاہے نفلی ہو، فرضی ہو، قضا کا ہو، وہ انسان نہیں کر سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا سوائے نماز جنازہ کے۔ اور وہ بھی فقہا نے کہا کہ اگر اس زوال کے وقت میں نماز جنازہ تیار ہو گیا ہے، لوگ موجود ہیں، تو پھر اس نماز جنازہ کو پڑھ لیا جائے، نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، لیکن پہلے سے اس وقت کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہم اب ہمارے ہاں آج کل میرے خیال سے 12:15 یا 12:20 پر زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اب 12:20 پہ نماز جنازہ کا اعلان کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اتفاقاً نماز جنازہ آ گیا اور زوال کا وقت ہے تو اس وقت بھی اگر نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو اس کے حل نہیں، نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ اب جو حرمین شریفین جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا، جو گئے ہیں وہاں پہ، تو وہاں ظہر کی نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں؟ وہاں میرے خیال سے 12:15 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں ظہر کی، جمعے کی نماز اتنے بجے ہو جاتی ہے، اور احناف فقہ حنفی کے مطابق ہماری نماز اس وقت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم جس فقہ کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق تو ابھی ظہر کا نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو ہم نماز کیسے پڑھ لیں؟ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ اب بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان عجب لوگ ہیں کہ وہاں مکے مدینے میں بھی جا کر ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، مکے مدینے میں جا کر بھی ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے۔
تو جناب بات یہ ہے کہ مکے مدینے میں جو امام صاحب کھڑے ہیں وہ ہماری فقہی مسائل کی رعایت نہیں کرتے، ہمارے فقہی مسائل کی رعایت نہیں کرتے۔ ہاں پہلے یہ دور ہوتا تھا، آج سے بہت سال پہلے، غالباً ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہاں حرمین شریفین میں ہر فقہ کے مطابق وہاں پر نمازوں کا قیام ہوتا تھا۔ شوافی کے مطابق الگ نماز، یعنی الگ الگ مصلے لگے تھے۔ جو شافعی مذہب کے لوگ ہیں وہ شافعی وقت میں اور شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جو احناف کو ماننے والے ہیں وہ حنفی امام اور حنفی وقت کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ تھا، لیکن جب سعودی گورنمنٹ آئی تو وہ مسئلے ختم کر دیے گئے، پھر ایک ہی نماز، ایک ہی جو ہے وہ فقہ کو فالو کر لیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور فقہ حنفی کی رعایت نہیں کرتا جو امام، تو ہم اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لیں؟ ہم کیسے پڑھیں؟ ہماری فقہ کے مطابق نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہو رہا اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ بات ہے یہ نہیں؟ عقیدے کی بات تو الگ چھوڑے نا، وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں تو فقہ مسائل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، وہ ایک مصلی پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فقہ حنفی میں ایک مصلی پر نماز نہیں ہوتی عصر کی، جب تک سایہ 2 مثل نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں نماز کے قیام کے حوالے سے کہ جو حرمین طیبین یعنی مکے اور مدینے کے جو امام صاحبین ہیں وہ ہماری فقہ حنفی کے مسائل کی رعایت نہیں کرتے، یعنی ہماری فقہ حنفی کے مطابق ان کی نماز فاسد ہو چکی ہوتی ہے، تو جب ہمارے مطابق وہاں کے امام کی نماز ہی فاسد ہے تو ہماری نماز کیسے درست ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ بات یہ ہے۔ تو اس لیے بہت سارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ فتنے اور فساد سے امت کو بچانے کے لیے اگر کوئی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ پڑھے، لیکن بعض علماء اہل سنت کے وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ جب ہمارے مطابق نماز امام کی ہی درست نہیں ہو رہی تو پھر ہماری نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ بات ہے سر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہرحال تو ہمارے ہاں فقہ حنفی میں جب سورج آ کر ٹھہر جائے آسمان پر، استوا کرے، اس وقت زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور وہ تقریباً 20 منٹ سورج ٹھہرا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور یہ جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے اس وقت سے ظہر کی نماز کا وقت اس کا آغاز ہو جاتا ہے فقہ حنفی کے مطابق، اور اس وقت سے نماز کا آغاز ظہر کا شروع ہوتا ہے، اور جب ہر شے کا سایہ اس کے اصلی سائے سے 2 مثل ہو جائے تو اس وقت تک ظہر کا وقت قائم رہتا ہے، ظہر کا وقت۔ اب مثال کیا ہو، جب آسمان پر زوال کا وقت آیا، نصف النہار جس کو کہتے ہیں، نصف النہار، سورج آ کر آسمان پر ٹھہر گیا، اس وقت فقہا نے فرمایا کہ کوئی لکڑی انسان جب زمین پر گاڑتا ہے تو اس کا سایہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا چاروں طرف سے۔ اب وہ سایہ جو ہے اس کا 1 فٹ بھی ہو سکتا ہے، آدھا فٹ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت سایہ اس کا لازمی کسی نہ کسی چیز کا ضرور ہوگا۔ تو فرمایا اس وقت جو اس چیز کا سایہ ہوگا نا وہ اس کا سایہ اصلی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سایہ اصلی۔ مثال کے طور پر یہ پین اگر 6 انچ کا ہے اس وقت، اور اس کو میں یہاں رکھوں اور سورج کی روشنی میں اس کا سایہ 2 انچ آ رہا ہے، سایہ کتنا آ رہا ہے؟ 2 انچ، تو یہ 2 انچ کا سایہ اس کا سایہ اصلی کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ سایہ اصلی۔ اب جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا تو یہ سایہ کیا کرے گا؟ بڑھنا شروع ہو جائے گا، سایہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے جیسے سورج ڈھلتا جائے گا سایہ بڑا ہوتا جائے گا،
تو فقہا نے فرمایا کہ جب وہ 2 انچ تو اس کا اپنا اصلی سایہ تھا، اب اس کے علاوہ جب یہ 6 اور 6 کتنے ہو گئے 12 اور اس کا جو اپنا سایہ تھا 2 انچ کا کتنا ہو گیا 14. جب اس پین کا سایہ 14 انچ کا ہو جائے گا تو ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ یعنی زوال کے وقت جس چیز کا سایہ جتنا ہے نا، اس کے علاوہ اس چیز کی مثل ڈبل سایہ ہو جائے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ فقہ حنفی میں، فقہ حنفی اور حرمین شریفین چونکہ وہ شافعی مذہب ہیں تو اس میں یہ جو ہم ڈبل کر رہے ہیں نا، 6 کا 12 انچ کا سایہ ہم کر رہے ہیں، وہ 12 انچ نہیں کرتے، وہ ایک ہی مثل پر نماز عصر کی پڑھ لیتے ہیں. یعنی یہ سایہ اصلی اس کا 2 انچ تھا، اور جب اس کا 6 انچ کا سایہ 6 اور 2 8 انچ کا سایہ ہوتا ہے تو وہ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن فقہ حنفی میں ایسا نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا کہ جب تک ہر شے کا سایہ اس کی 2 مثل نہ ہو جائے عصر کی نماز وقت شروع نہیں ہوتا. اور وہ 1 مثل پر نماز پڑھتے ہیں، ہم سایہ 2 مثلی پر نماز پڑھتے ہیں. یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے ڈبل ہو جائے پھر ہماری عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر ہماری عصر کا وقت. اور ان سب پہ جو فقہ حنفی میں مسائل ہیں ان پر احادیث موجود ہیں. ہم جو ظہر کی نماز جو زوال کے بعد پڑھتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، جب سورج آسمان پر چڑھا تو صحابی کھڑے ہوئے اذان دینے کے لیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ٹھنڈا کرو. کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو. کچھ دیر کے بعد دوبارہ وہ مؤذن کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے، حضور نے فرمایا اس کو ٹھنڈا کرو. پھر وہ کھڑے ہو گئے کچھ دیر کے بعد، حضور نے فرمایا اس کو ٹھنڈا کرو. فرمایا کہ یہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ یہ سورج کی تپش جہنم کے بھڑکنے کی وجہ سے ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو سورج جو تپش دے رہا ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جہنم کے بھڑکنے کی وجہ سے ہے، لہٰذا اس کو کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو. اس لیے جب وہ سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کی تپش کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے فقہ حنفی کے مطابق. اسی طرح ہم فجر کی نماز رات کو اندھیرے میں نہیں پڑھتے. یعنی جیسے ہی رات کو جس طرح غیر مقلدین رات کو 3 بجے اٹھ کر اذان فجر کی نماز دیتے ہیں اور فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اندھیرے میں نماز پڑھتے ہیں، ہم اندھیرے میں نماز نہیں پڑھتے. اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسفروا فی الفجر، کہ نماز میں فجر کی نماز میں روشنی کرو. فرمایا اس میں اعظم للاجر، اس میں اجر زیادہ ہے. اس لیے جب تک آسمان پر سفید ڈورے نظر نہیں آتے فقہ حنفی میں فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا. حدیث پاک میں ہے، فرمایا روشنی کرو. جب آسمان پر روشنی ظاہر ہو جائے، ڈورے نظر آئے سفید کے، تو اس کے بعد پھر نماز پڑھی جائے. حدیث پاک میں فرمایا اس کا اجر کیا ہے؟ اعظم للاجر، بہت بڑا اجر ہے اس کا. اسی طرح جب سایہ 2 مثلی ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر کی نماز، اور عصر کی نماز کا وقت آسمان پر سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے. جب سورج کی سرخی جو ہے آسمان پر غائب ہو جائے. اس لیے کہ یہ میدانی علاقوں میں یہ سمجھ میں آئے گا، شہری علاقوں میں نہیں سمجھ میں آتا. جب میدانی علاقوں میں جائیں گے یا کسی صحرا میں جائیں گے تو جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو آسمان پر سرخی زائل ہو جاتی ہے، سرخی ظاہر ہو جاتی ہے. آسمان جو ہے وہ لال لال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ سرخی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مغرب کی وقت شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سرخی ختم ہو گئی اور سفید سفید دھاریاں آسمان پر جو ہے وہ نیچے غروب ہوتے جگہ پر نظر آتی ہیں. تو سرخی جب ختم ہو جائے تو اب غروب ہو گیا اور اب کیا ہوا؟ مغرب کا وقت شروع ہو گیا فقہ حنفی کے مطابق. اور اب یہ مغرب کا وقت چل رہا ہے. آسمان پر
جیسے صبح فجر میں سورج نکلنے کی جگہ پر سفید ڈورے نظر آتے ہیں نا، دھاریاں نظر آتی ہے، ایسے ہی مغرب کے بعد جہاں سورج غروب ہوتا ہے نا، وہاں پر سفید سفید دھاریاں دکھتی رہتی ہیں مغرب کے بعد بھی، مغرب کی نماز کے بعد، جب تک یہ سفید دھاریاں غروب کے مقام پر نظر آتی رہیں گی مغرب کا وقت باقی رہے گا، اور جب وہ سفیدی بالکل ختم ہو گئی، سیاہی پورے آسمان پر اوپر اور سائڈوں میں پھیل گئی، اب عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء کا وقت اس سیاہی سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے جب تک آسمان پر سفید دھاریاں ظاہر نہ ہو۔ یہ فقہ حنفی کے مطابق 5 نمازوں کے اوقات ہیں، 5 نمازوں کے اوقات، اور ان اوقات سے نہ انسان پہلے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی ادا نماز پڑھ سکتا ہے۔ بعد میں پڑھے گا تو قضا کہلائے گی، پہلے پڑھے گا تو ہوگی ہی نہیں، اس لیے کہ وقت ہی شروع نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اسی لیے حرمین شریفین میں ہم جو کہتے ہیں نا احتیاط کی جائے، تو وہ اسی لیے اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ ہماری عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا اور وہ 3 بجے دوپہر کو عصر کی نماز پڑھا لیتے ہیں، تو فقہ حنفی کے مطابق تو ہمارا تو ابھی وقت شروع ہی نہیں ہوا اور وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا احتیاط انسان کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ہر نماز کو مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کیا ہے، جب تک وقت شروع نہیں ہوا نماز فرض نہیں ہوگی، اور جب وقت شروع ہو گیا تو اب اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے، کہ انسان تاخیر اس میں جتنی کرتا رہے گا یہ انسان کے لیے خطرے کا باعث ہے، خطرے کا باعث ہے۔ اسی لیے فجر کا جو وقت ہے فجر کے وقت میں نماز ادا کر لیں، ظہر کا جو وقت ہے جو اس کا وقت مقررہ، آج کل تو آسانیاں ہیں، 1 منٹ کا فرق ہے، نمازیں جماعت کے ساتھ قائم کی جاتی ہیں، وقت مقررہ ہے، کسی کو اس بات کی ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس میں آسمان پہ جا کے دیکھے گا کہ اتنا سایہ ہوا یا اتنے ڈورے ہوئے اتنے ہوئے، اسی لیے آج کل لوگ اس چیز سے واقف بھی نہیں ہیں، یہ ڈورے کس کو کہتے ہیں، 2 مثلی سایہ کس کو کہتے ہیں، سورج کا جو ہے وہ سیاہی ظاہر ہونا کس کو کہتے ہیں۔ آج کل کیلنڈر موجود ہے، دحوہ کبریٰ بھی اس میں آ رہا ہے، زوال کا وقت بھی اس میں آ رہا ہے، غروب کا وقت بھی اس میں آ رہا ہے، صبح صادق کا وقت بھی اس میں آ رہا ہے، تو یہ ایک انسان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو گئی دور کے لحاظ سے۔ اور دوسرا ایک اس گھڑی کے متعلق میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، کیونکہ یہ گھڑی جو ہے یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے، اور یہ اس گھڑی کے اندر جو ممنوع وقت بتایا جاتا ہے نا، ہماری اس گھڑی کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ظاہر بات ہے کمپیوٹرائز گھڑی ہے، فکسڈ وقت ہے، اس میں جو ممنوع وقت بتایا جاتا ہے وہ صرف 10 منٹ کا بتایا جاتا ہے۔ کتنے؟ 10 منٹ کا۔ حالانکہ فقہ حنفی میں ممنوع وقت چاہے صبح کا طلوع آفتاب کے بعد کا وقت ہو ممنوع وقت، چاہے زوال دوپہر نصف النہار کا ممنوع وقت ہو، یا مغرب سے پہلے جو ممنوع وقت ہے وہ 20 منٹ کے ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک فقہ حنفی کے مطابق کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نصف النہار دوپہر کو زوال کے وقت 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح مغرب سے پہلے غروب آفتاب سے 20 منٹ قبل تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن یہ جو گھڑی وقت بتاتی ہے نا ممنوع وقت، یہ صرف 10 منٹ کا بتاتی ہے۔ کتنا بتاتی ہے؟ 10 منٹ کا۔ تو اس لیے اس گھڑی پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ مجھے بھی پہلے اس کا نہیں تھا، میں ابھی یہ رمضان شریف میں نے اس کو دیکھ رہا تھا صبح سحری میں، تو وہ مجھے پتا چلا کہ یہ صرف 10 منٹ کا وقت بتاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جو شخص اس کے اوپر اگر کوئی ذہن بنا کر بیٹھا ہے کہ یہاں ممنوع وقت لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ صرف 10 منٹ بتاتی ہے، اور 10 منٹ کے بعد جو ہے وہ پھر یہ نماز کا وقت بتا دیتی ہے، حالانکہ وہ 20 منٹ کا ہے۔ کتنا؟ 20 منٹ کا۔ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔
اسی طرح نصف النہار 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. عصر کے بعد مغرب سے پہلے جو 20 منٹ کا وقت ہے اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس دن کی عصر کے، سوائے اس دن کی عصر. یعنی اس دن کی عصر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی اور دیر ہو گئی، ہوتے ہوتے وقت مکروہ شروع ہو گیا، ممنوع وقت شروع ہو گیا، تو اب وہ بندہ جس سے تاخیر ہوئی ہے وہ اس دن کی عصر کی نماز اس ممنوع وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے. اگرچہ فقہا نے فرمایا کہ تاخیر کی وجہ سے گنہگار ضرور ہوگا، وہ اگر بلا عذر شرعی اس نے تاخیر کی ہے تو گنہگار ضرور ہوگا، لیکن نماز اس کی قضا نہیں ہوگی، ادا ہو جائے گی. اس دن کی عصر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ تو نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی اس میں کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب زوال کے مکروہ وقت کے مطابق کے وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کہ زوال کے وقت یا صبح طلوع آفتاب کے بعد قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. اس حوالے سے جو علماء فقہا نے فرمایا کہ بعض علماء نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت ہے. کیا ہے؟ ایک مستقل عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اس وقت میں مکروہ یعنی جائز نہیں ہے، مکروہ وقت میں. تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. اور بعض علماء نے کہا کہ چونکہ اس میں سجدہ نہیں ہے، سجدہ منع ہے، تو اس لیے اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. لیکن اکثر علماء کا احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ اس مکروہ وقت میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی نے کر لی ہے تو اس کو یہ نہیں کر سکتے تم نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے یا ناجائز کیا ہے، لیکن اس سے اجتناب بچنا بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.